بحمد اللہ تعالی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنے کی فضیلت کے بارے میں چند ایک گزارشات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ حضور اکرم نور مجسم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تصحیح قرآن کورس کا یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز ہفتہ وار چلتا رہے گا۔ جو قرآن مجید کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنا کریں، بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ضابطۂ حیات قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، قرآن مجید کو پڑھا تو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تجوید نہ جاننے کی بنا پر بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جس سے قرآن مجید کی وہ برکات جو حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو آج میں اس موضوع پر کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ سلسلہ وار تجوید کورس کے حوالے سے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ آج میں سورۃ کوثر کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے کچھ قوانین بھی بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس کتاب کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ دوستان گرامی، حروف تہجی جو ہیں ان کو پڑھنے کا انداز جو ہے وہ تجوید کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ویسے تو مجہول پڑھنے میں دنیا پڑھتی ہے، مگر یہ قرآن مجید معروف پڑھنے میں چیدہ چیدہ لوگ ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو سنے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ان کو پڑھنا نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز غور کریں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی تجوید کی برکات نصیب ہوں گی اور قرآن مجید صحیح پڑھنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ یہ جو حروف تہجی ہیں یہ 29 ہیں۔ ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو جو تجوید کو جانتا ہے اس کو تو معلوم ہے، جو تجوید نہیں جانتے انہیں کیا پتہ کہ کون سے موٹے پڑھے جاتے ہیں، کون سے باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں میں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں گزارش کروں گا۔ آج کے پروگرام میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم یہاں مشدد نون ہے اور آج کے اس پروگرام میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. جہاں نون مشدد آ جائے میم مشدد آ جائے تو ان دونوں کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز لے جا کر غنہ کے ساتھ کم سے کم 2 الف کے برابر اس پر ٹھہر کر ادا کرنے سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ مشدد حروف 2 ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی قسم کے ادغام ہوتے ہیں، تو ایک حرف دوسرے کے اندر مدغم ہوتا ہے، اس لیے تشدید لگائی جاتی ہے تو غنہ کرنا ضروری ہے. تو نون مشدد اور میم مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو غنہ ناک میں آواز لے جا کر کو کہتے ہیں. تو نون کے اندر اور میم کے اندر غنہ پایا جاتا ہے، اس لیے تشدید والا نون آیا ہے، اس لیے میں یہاں سے بات شروع کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس سے مستفید فرمائے. جزاک اللہ.